الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. شعر نمبر 29 میں القول فی الممدود والمحموز علی سبیل لیس بالمرموز. اس میں جو ہے مد و قصر اور اس طرح حمزہ سے متعلقہ ابواب اور ان کا خلاصہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تو یہ جو حمزہ سے متعلقہ باب میں پہلے بھی آ چکے کہ 4 باب ہیں شرح نافیہ میں. ویسے شاطبیہ میں 5 باب ہیں. حمزتین فی کلمہ، حمزتین فی کلمتین، حمزہ مفرد، اس میں ابدال کا مسئلہ آتا ہے. اور چوتھا باب النقل والسکت، اور 5واں جو ہے باب وقف حمزہ و شام. وقف حمزہ و شام کا تعلق ہمارے سے ہے نہیں یہاں، کیونکہ وہ حمزہ شام کا باب ہے. اور باب النقل و سکت میں بھی سکتہ کا بھی تعلق نہیں ہے نافع سے، البتہ نقل کا تعلق ہے. تو ہم حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اب ہمارا جو باب ہے وہ حمزہ مفرد کا آ رہا ہے. پہلے میں آپ کو حمزہ مفرد کے بارے میں نا شاطبی کے جو بات ہے وہ موٹی موٹی بتا دوں، کئی دفعہ وہ بھی ہم نے غور نہیں کی ہوتی زیادہ. وہ یہ ہے کہ حمزہ مفرد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ابدال. عام طور پر حمزہ مفرد کے باب کے اندر ابدال سے متعلقہ قاعدہ بیان کرتے ہیں. لیکن ابدال کے 2 قاعدے ہیں، آپ یاد رکھیے گا. بنیادی 2 باتیں ہیں: حمزہ ساکنہ کا ابدال، حمزہ متحرکہ کا ابدال. حمزہ ساکنہ میں بھی ابدال ہوتا ہے، حمزہ متحرکہ میں ابدال ہوتا ہے. وہ جو قاعدہ تھا نا سوسی کا کہ سوسی فاعل لام کلمہ تینوں میں ابدال کرتا ہے، وہ پہلے صورت سے ہے. حمزہ ساکنہ کا ابدال کا قاعدہ ہے. اس طرح یہ جو تھا مسئلہ ورش فا کلمہ میں ابدال کرتا ہے، یومنون وغیرہ میں، یہ بھی حمزہ ساکنہ کے ابدال کے مسائل میں سے. اور اسمانی کے لیے ابدال ہے، آپ نے طیبہ میں پڑھا ہے کہ وہ ہر ساکن حمزہ میں ابدال کرتا ہے. وہ بھی سوسی کی طرح ہے نا. سوسی کے کتنے کلمے مستثنیٰ ہیں؟ سوسی کے کتنے کلمے مستثنیٰ ہیں؟ سوسی کے کلمے 16 ہیں شاطبیہ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو سو نشا ستن واشن یشا 16 کلمے ہیں. اچھا، اور ابو جعفر میں کتنے کلمہ مستثنیٰ ہیں بتائیں؟ بولیں نا. انبئہم ونبئہم، بس 2 کلمے مستثنیٰ ہیں. اور اسمانی کے لیے کتنے کلمہ مستثنیٰ ہیں اس قاعدے سے؟ بولیں. 5 افعال اور 5 اسماء، 10. اس وقت جو ہے اشرح نافیہ میں یہ ابدال جو ہے ساکن کا کون کرتا ہے؟ مطلقاً اسمانی. اور فا کلمہ میں کون کرتا ہے؟ ازرق اور عتقی. تو بات یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ میں تو یہ قاعدے آئیں گے، پھر ہر ایک میں مستثنیات کیا ہوں آئیں گے. مثلا اشرح نافیہ میں اسمانی کے لیے مستثنیات کتنے ہیں اس قاعدے سے؟ بولے. طیبہ میں 10 ہیں، اور اشرح نافیہ میں کتنے کلمہ مستثنیٰ ہیں؟ 5. وہاں 5 اسماء 5 افعال مستثنیٰ ہیں، اور یہاں 5 میں سے 2 اسماء اور 3 افعال مستثنیٰ ہیں. اسماء میں کون کون سے 2 اسماء ہیں؟ لؤلؤ اور رئین. اور افعال میں سے جئتو اور قرأتو. اور افعال کے اندر تمام صیغہ امر، افعال میں کوئی بھی صیغہ امر آ جائے، یہ اشرح نافیہ میں یہ مستثنیٰ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ حمزہ مفرد کے اندر جو ابدال کے قاعدے آتے ہیں وہ 2 طرح کے آتے ہیں. ایک حمزہ ساکنہ کا ابدال ہے، ایک حمزہ اچھا حمزہ متحرکہ کے ابدال کی میں آپ کو ذرا یاد دلاؤں تو قاعدے کون کون سے ہیں. مثلا مؤجلہ والا جو قاعدہ ہے ورش کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حمزہ فا کلمہ میں ہو، نمبر 2 مفتوح ہو، نمبر 3 سے پہلے پیش ہو. تو ایسے حمزہ میں ورش مطلقاً ابدال کرتا ہے، سوا وہ ہے نا، ہاں مطلقاً ابدال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اللہ کا جو ابدال ہے وہ بھی حمزہ متحرکہ کا ابدال ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ابو جعفر جو ہے وہ بھی ابدال کرتا ہے نا معجل والے قاعدے میں. اور یہاں اسمانی کے لیے اس قاعدے میں کیا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ سب فا کلمہ کے شرط لگاتے تھے، یہ عین لام کلمہ میں بھی کر لیتے ہیں. یاد ہے نا. تو بس یہی 2 قسم کے بنیادی قاعدے ہیں اشرح صغریٰ یا اشرح کبریٰ دونوں میں. حمزہ ساکنہ کے ابدال کے قاعدے، حمزہ متحرکہ کے ابدال کے قاعدے. یہاں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا، ذرا توجہ تو کریں. یہ 2 قسم کے قاعدے آپ کو سامنے آئیں گے، اور ایک چیز کا یہاں اضافہ ہو جائے گا. حمزہ متحرکہ میں بھی تسہیل کے ذریعے تخفیف بھی ہوتی ہے. شاطبیہ وغیرہ میں حمزہ مفردہ کے اندر تحقیق کا مسئلہ باب کے اندر نہیں ہے. اگرچہ ارائیتا میں ارائیتا یا ارائیتا یہ حمزہ مفردہ کے اندر تسہیل کا مسئلہ ہے نا، اس طرح ارائیتم وغیرہ میں. لیکن یہ ہے کہ ہے تو حمزہ مفردہ میں تسہیل ہی نا. اور یہاں یہ بطور قاعدہ بھی ہوتی ہے، یہاں بطور قاعدہ بھی ہوتی ہے اشرح نافیہ میں. اشرح صغریٰ میں بھی اور کبریٰ میں بھی بطور قاعدہ نہیں تسہیل. اشرح نافیہ میں بطور قاعدہ بھی ہے.
وہ قواعد کیا ہیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اب 3 قسم کی باتیں ہو گئیں. ایک حمزہ ساکنہ کے ابدال کے قواعد ہو گئے, حمزہ متحرکہ کے ابدال کے قاعدے ہو گئے, اور حمزہ متحرک میں تسہیل کے ذریعے تخفیف کے قواعد ہو گئے. چونکہ پہلے جو دونوں صورتیں ہیں وہ حمزہ ساکنہ کے ابدال کے قاعدے ہیں, پھر حمزہ متحرکہ کے ابدال کے قاعدے ہیں, پھر تیسرا حمزہ متحرکہ میں تسہیل کے قاعدے ہیں. تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے شعر کافی سارے ہیں اس باب کے. یہ جو باب ہے یہ شعر نمبر 41 سے شروع ہوا بھائی, اور شعر نمبر 55 تک گیا چلا. کتنے شعر ہوئے؟ 15. حمزہ مفرد کے 15 شعر ہیں پورے. تو آئیے ذرا چلتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ جو چڑھا ہوا ہے نا وہ ہے اصبہانی کا, کیونکہ تسہیل کے سارے قاعدے اصبہانی کے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَبْدَلَ الْإِيوَا رِجَالُ الْأَسَدِ. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ ابدال کے اندر تو تھا نا سواد جملۃ الایواء شاطبی میں, اس قاعدے سے ازرق کے لیے تو جملہ ایوا مستثنا تھا نا ابدال کے قاعدے سے. یہ حمزہ ساکنہ کے ابدال کی بات ہو رہی ہے, اس سے مستثنا تھا جملہ ایوا, یاد ہے نا آپ کو. لیکن اصبہانی کے لیے جملہ ایوا مستثنا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہو رہی ہے شعر نمبر 41 میں. وَأَبْدَلَ الْإِيوَا رِجَالُ الْأَسَدِ, اور ابدال کیا ہے ایوا میں بھی اسدی نے. اسدی کے رجال ہے. اسدی کون ہے؟ اصبہانی. گویا کہ یہ مستثنا پورے ورش کے لیے نہیں ہے یہاں اشرا نافیہ میں. اصبہانی کے لیے جملۃ الایواء میں ابدال ہو جائے گا, چونکہ یہ اس کے خلاف ہے نا الدر اللوامہ کے, اس لیے اس کو بیان کر دیا. کیونکہ اصبہانی زائد ہوا نا, یہ تو اس میں تھا ہی نہیں نا الدر اللوامہ میں. اصبہانی تو اشرا نافیہ کے اندر اضافہ ہوا کہ الدر اللوامہ میں تو تھا نا ازرق سب تھا ورش کا, تو اصبہانی کا بھی اضافہ اور رتقی کا بھی اضافہ ہوا ہے. تو ایک تو اصبہانی کے لیے بتا دیا کہ یہ جملۃ الایواء اس کا مستثنا نہیں ہے اس کے لیے. اچھا, پہلی بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جملۃ الایواء میں اس کا ابدال ہے, لیکن جملۃ الایواء والے قاعدے میں اس کا مزید استثناء آگے ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اسی جملۃ الایواء میں جو لفظ تؤوی اور توی ہے نا, وہ ادغم توی, اس میں البتہ اس نے ابدال کے بعد ادغام کو واجب کی ہے. یعنی اس کی ایک ہی وجہ وہ کیا پڑے گا, توی. ابدال تو کیا لیکن ادغام بھی کیا. وہ ابدل, یہ نمبر 1 لگا رہے ہیں اس کے بھائی قاعدے میں. 1 2 3 4 کو بتاتا ہوں, دیکھتے ہیں ان 15 شعر میں کتنے قاعدے ٹوٹل بنتے ہیں. یا آپ قاعدے نمبر لگاتے ہیں. نمبر 1 اس پہ لگا دیں. نمبر 1 پہلی بات کیا ہے کہ جملۃ الایواء میں اسدی کے رجال نے ابدال کیا ہے, سوائے توی کے اندر کہ وہاں ابدال کے بعد ادغام بھی کیے. یہ پہلی بات ہوگی آپ کی. وعبد الصمد فی غیر توی عنده وجہان. اب ازرق جو ہے اس کا تو مسئلہ آ گیا نا اس میں در اللوامہ میں. تو عتقی کا کیا مسئلہ ہے, وہ بھی زائد ہوا ہے. تو عتقی کے لیے جو ہے لفظ توی کو چھوڑ کر جملۃ الایواء میں 2 وجہ اس کی ہوتی ہیں. لفظ توی اور توی کو چھوڑ کر, توی اور توی کو چھوڑ کر باب ایواء میں اس کی 2 وجہ ہی ہیں. البتہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ توی اور توی میں اس کے لیے کیا ہے, صرف ایک وجہ عدم ابدال ہی ہے. ذرا توجہ کریں. اب خلاصہ آپ نکالنے تینوں کا کیا بنا. ازرق کے لیے تو جملۃ الایواء مطلقاً مستثنا ہے, اور اصبہانی کے لیے اس کے لیے جو ہے اس میں ابدال ہی ہے, البتہ توی میں ادغام ہے ابدال کے بعد, ایک ہی وجہ ہے. اور عتقی جو ہے اس کے لیے جملۃ الایواء میں 2 وجہ ہوتی ہیں سوائے توی اور توی کی, اس میں اس کے لیے عدم ابدال ہی ہے. دوبارہ کریں, دوبارہ کر لیں. ازرق کے لیے کیا ہوا, شاطبی رسول ہے, وہ کیا ہے جملۃ الایواء پورا مستثنا ہے. عتقی اور اصبہانی زیادہ ہوئے ہیں, ان میں سے اصبہانی کے لیے مستثنا کوئی نہیں ہے جملۃ الایواء. البتہ توی اور توی ہی جو کلمہ ہے اس کے اندر اس کے لیے ادغام ہوتا ہے ابدال کے بعد قولا واحدا. یہ اصبہانی کا مسئلہ ہو گیا. اب رہ گیا عتقی. عتقی کا مسئلہ بھی در اللوامہ میں زائد ہوا ہے. تو عتقی کے لیے جو ہے جملۃ الایواء جو ہے یہ مستثنا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے 2 وجہ ہوتی ہیں. عام قاعدے میں تو اس کے لیے ابدال ہوتا ہے فا کلمہ میں, لیکن جملۃ الایواء میں اس کا 2 وجہ ہوتی ہیں سوائے توی اور توی کے, اس میں اس کے لیے کیا ہے, صرف اظہار ہے. یعنی گویا کہ وہ جملۃ الایواء والے قاعدے میں ازرق کے ساتھ صرف توی اور توی میں ہے, اور باقی اس کے لیے جملۃ الایواء کے جو باقی کلمات ہیں سارے, ما وا جیسے آ گیا, فا وہ آ گیا, اس میں اس کے لیے بھائی سے 2 وجہ ہیں, اس میں اس کی 2 وجہ ہیں. توی میں اس کی ایک وجہ, اور وہ کیا اظہار, گویا کہ اس میں ازرق کے ساتھ ہے. اور اصبہانی کے لیے
باقی سارے کلمات میں ابدال ہے قولا واحدا، سوائے تؤوی اور تؤویہ میں اس میں ابدال مال ادغام ہے، اور اس کے لیے تؤوی اور تؤویہ میں کیا ہے؟ سب اس میں اس کا ابدال ہے، اس میں اس کا اظہار ہے، باقی ہر جگہ اس کی دو وجہ ہیں اتقیقی، اور ازرق کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے جملۃ الاباء مطلقاً مستثنیٰ یہاں بیان ہی نہیں کیا. وہ کیوں بیان نہیں کیا؟ وہ دور اللغہ میں سے نکلا، اور وہ وہی ہے جو کہ شاطبی کے اندر ہے. چلو یہ ہماری نمبر 1 بات جو ہے ابھی ختم ہو گئی. اب نمبر 2 بات میں ہمیں چلنا ہے. ووافق الحرمی الاصبہانی، ووافق یہ نمبر 2 لگا دو وافق کے اوپر. یہ میں نے نا آپ کو 15 شعر پڑھانے ہیں، اس میں ہم شمار کر لیں گے ٹوٹل مسئلہ کتنے بنتے ہیں. ووافق الحرمی الاصبہانی، حرمی مفعول ہے اور موافقت کی حرمی سے اصبہانی نے حرمی سے موافقت کی ہے. کس معاملے میں؟ لدا لاللہ میں کیا مسئلہ تھا ورش کا اس میں شاطبیہ میں ازرق کا ابدال تھا نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصبہانی کے لیے سوال پیدا ہوگا نا، اصبہانی بھی ورش کا شاگرد کہہ رہا اس نے حرمی کے ساتھ موافقت کی. کیا مطلب؟ قالون کے لیے نہیں تھا ابدال ابو نشیر کے طریق سے، گویا کہ قالون کے باقی شاگردوں کے لیے بھی نہیں ہے، اسی طرح جو ہے سیبی وجافی کے لیے بھی نہیں ہے، اور اصبہانی نے بھی موافقت کی حرمیوں کی. حرمی کتنے قاری ہیں؟ 3. تو اس سب کے سب اس میں کیا کرتے ہیں؟ عدم ابدال سے پڑھتے ہیں. اور ازرق کے لیے کیا پتہ چلا؟ اس کے لیے ابدال. اب رہ گیا مسئلہ صرف ایک، وہ یہ ہے کہ یہ اتقی کے لیے کیا ہے بتائیں. اس کا پتہ چلا اس کے لیے ابدال ہی ہے، اتقی کے لیے ابدال ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصبہانی نے حرمیوں کی موافقت کرتے ہوئے تحقیق یعنی عدم ابدال کیا 2 کلمات اللہ میں بھی اور کلمہ مؤذن میں بھی. وہ اگر مولدا مؤذن بھی ہے ساتھ ہی کلمہ مؤذن میں بھی، گویا اصبہانی کے لیے ان دونوں کلمات میں وہی کچھ ہے جو تفصیلی کے درر میں بیان ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اجلا اور فؤادک وغیرہ میں اصبہانی نے ابدال کیے. یہ بھی پتہ چلا مشتہ طیبہ کہ یہ بھی یہاں سے نکل گیا. دوبارہ ذرا دیکھیں، کہتا ہے ووافق الحرمی الاصبہانی لدا لاللہ ولدا مؤذن. اصبہانی نے حرمیوں کے ساتھ موافقت کی اللہ اور مؤذن کے ابدال میں. وابدلا لہ جمیع المسکنی، اور اصبہانی کے لیے باقی تمام ساکنوں میں ابدال ہے سوسی کی طرح. ٹھیک ہے چلیں، لیکن یہ نمبر 3 لگا دیں اس کے اوپر، وہ عبداللہ کے اوپر، وہ عبداللہ قاعدہ جو ہے اس پر نمبر 3 لگا دیں. اس کے مستثنیات آئیں گے. اصبہانی کا عام قاعدہ کہ ساکن میں اصبہانی کا ہر جگہ جو ہے ابدال ہے، سوائے یہ نیچے جا رہے ہیں والامر لل. ہاں کہتا ہے جمیع المسکنی، جمیع المسکن میں کہتا ہے والامر، اور امر میں یہ آگے آ رہا ہے کون کون سی جگہ پہ نہیں ہے. یہ بتایا تھا نا آپ کو، فعل کسی کا امر میں ابدال نہیں ہوتا، وہ بیان کرنا چاہتا. کہتا ہے والامر عنہ حقیقہ، والامر عنہ، امر کا جو صیغہ ہے نا فعلوں سے اگر آتا ہے، امر ہوتا ہی فعل میں، اس میں تو تحقیق کر دے عنہ اس اصبہانی سے. لل مجزوم، اب شاطبیہ کو اگر آپ یاد کریں ادھر توجہ کریں تو سوسی کے لیے جو 16 کلمہ مستثنات ہے اس میں امر بھی تھا اور اس میں مجزوم بھی تھا. مجزوم ہوتا ہے جو امر ہونا ہو حرف جزم آ جائے. کہہ رہا ہے کہ امر سے بول کر مراد مجزوم نہیں ہے شامل، اس میں یاد رکھنا. امر کے اوپر مجزوم لانے کی کیا شرط تھی؟ امر مبنی بر جزم ہوتا ہے نا. جس حالت پر مضارع پر جازم آ کر مضارع کو جس حالت میں پہنچاتا ہے اسی حالت میں امر بنا کے بنیاد پر جو ہے وہ اسی حالت پر مبنی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی مضارع کیا کرتا ہے؟ حرف فعل تک حرف کے آخر میں وہ حرف فعل گرا دیتا ہے. امر جو ہے وہ حرف جازم کے بغیر ہی حرف فعل گرا دیتا ہے. مضارع جو ہے وہ اس کے آگے میں نون رابی لگا ہو تو جازم آگے گرا دیتا ہے. امر جو ہے مبنی پر جزم ہوتا ہے، نون رابی گرا دیتا ہے. مضارع جو ہے اس کے آخر میں اگر صحیح ہو وہ اس کو ساکن کر دیتا ہے. امر میں بھی آ کے وہ صحیح ہوتا ہے ساکن ہو دیتا ہے. تو فرق کیا ہے مضارع میں اور امر مجزوم میں؟ امر مبنی پر جزم ہوتا ہے جبکہ مضارع جو ہے وہ مورب بر جزم ہوتا ہے. تو جب اس نے کہا نا کہ والامر، امر میں تم تحقیق کرو، تو اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ امر میں مجزوم، امر میں تو مجزوم ہوتا ہے نا. تو یاد رکھنا مجزوم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی صرف امر. گویا کہ اگر مضارع کے ساتھ آ جائے انتشا پھر ہوگا ابدال. سوسی یعنی اصبہانی کے لیے صرف امر مستثنیٰ ہے. امر جو مبنی پر جزم ہے وہ مستثنیٰ ہے، اور جو مورب پر جزم ہے وہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی قاعدے کے مطابق. اور یہ بات ہماری بات میں موجود ہے پہلے. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ 3 فعل مستثنیٰ ہیں، نمبر 1 امر، صرف فعل کا صیغہ امر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مضارع پہ جزم آ جائے تو پھر وہ مستثنیٰ نہیں ہے، اس میں بدال ہوگا نا. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. والامر للمجزوم، امر
میں اسمانی کی تحقیق کرتا ہوں لیکن مجزوم نہیں داخل امر کے معاملے میں. چلیں یہ ایک مسئلہ ہو گیا. وَكُلُّ لُؤْلُؤٍ لؤلؤ جہاں بھی آ جائے. اور اگلے شعر میں دیکھیں تو ریئن کا بھی ذکر آیا ہوا ہے. تو دو اسماء تھے نا, ریئن اور لؤلؤ. ادھر سے نمبر 4 شروع ہوا. نہیں وہ ریئن کے پیچھے ڈالے دیں. اور جئتا جو ہے یہ مطلقاً, اور جئتا مطلقاً یہ فعل ہو گیا نا. ایک فعل کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے. ایک امر ہو گیا اور ایک باب جئتو. وجئتا مطلقا. اور ریئن یہ دوسرا اسم ہو گیا. اور نبأتکما میں خلاف قاعدہ, قاعدہ کے مطابق نبأتکما میں کیا ہونا چاہیے؟ ابدال. اس میں خلاف قاعدہ دو وجہ ہیں. یعنی قاعدہ تو یہی ہے کہ ابدال ہونا چاہیے, لیکن نبأتکما بتأویلی جس طرح یوسف میں آتا ہے, اس میں جو ہے نا آپ خلاف قاعدہ دو وجہ نہیں ہے. خلاف قاعدہ اس میں بھی تحقیق ہے, خلاف قاعدہ اس میں بھی تحقیق ہے, حالانکہ اس میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے نا. ثم قرأت یعنی یہ قرأت فا بنا ہوا نا, ایسے میں مغاربہ کے ہاں فا کے قاف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے نا. ثم قرأت کامل التصرف, پھر آپ باب قرأتو کی صرف کی تمام شکلیں مستثنا کر دیجئے. کامل التصرف کا مطلب یہ ہوا, یہاں جا کے آپ کا ختم ہوا ہے نمبر 3. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی آپ کی تیسری؟ وَأَبْدِلًا لَهُ جَمِيعَ الْمُسَكَّنِ وَالْأَمْرَ لَلْمَجْزُومَ عَنْهُ حَقِّقًا وَكُلُّ لُؤْلُؤٍ وَجِئْتَ مُطْلَقًا رِئْيًا وَنَبَّأْتُكُمَا فِي يُوسُفِ ثُمَّ قَرَأْتَ كَامِلَ التَّصَرُّفِ. واضح ہے ترجمہ؟ دوبارہ میں آپ کو خلاصہ نکال دیتا ہوں. ہمارا تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ سوسی کی طرح اصبہانی تمام ساکن فا کلمہ میں ہو, عین کلمہ میں ہو, لام کلمہ میں ہو, اس کو کیا کرے گا؟ ابدال کرے گا, سوائے 5 چیزوں کے, جن میں 2 اسم ہیں 3 فعل ہیں. 2 اسم کون کون سے ہیں؟ ایک لولو ہے اور دوسرا ریگن ہے. یہ دیکھیں لولو کا تعلق 44 شعر میں آ گیا, وہ کلو لولو, اور ریگن کا تعلق آ گیا 45 میں. اس کے بعد 3 فعل مستثنا ہے, ان میں سے ہر فعل کا فعل امر, اور اس کے بعد باب قرأت یہ آ گیا ثم قرأت کامل تصرفی, اور باب جئت یہ آ گیا وجئت مطلقا. ٹھیک ہے نا. اب سب میری اور صاحب کتاب کی بات میں ایک فرق ہے, اور وہ کیا ہے کہ نبأتکما میں ہمارے قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ ابدال. لیکن یہاں خلاف قاعدہ یہ کلمہ باب نبأت سے مستثنا ہے, یعنی باب نبأت میں کیا ہونا چاہیے؟ ابدال. اس کلمے میں ابدال نہیں ہونا چاہیے. بس ویسے طیبہ میں اگر آپ لکھیں نا تو طیبہ میں 5 فعل مستثنا ہے, اس میں باب نبأت بھی پورا مستثنا ہے. یہاں فرق ہے کہ نبأتکما بتأویل سورہ یوسف کا کلمہ صرف یہ ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. میں نے یہ آپ کو یاد اس لیے نہیں کروایا ہوا کہ وہ جو 2 صفحوں کا میرا خلاصہ ہے نا, اس میں تو میں نے موٹے موٹے قاعدے لکھے ہیں, جبکہ یہ جو 20 صفحے کا قاعدہ ہے اس میں دیکھنا نا, یہ میں نے نبأتکما قاعدے کے ساتھ اس کو مستثنا کیا ہوا. لیکن آپ کو یاد اس لیے نہیں کراتے کہ آپ کو ہم نے مستثنیات تو یاد نہیں کروانے, ہم نے آپ کو موٹی موٹی بات یاد کروانی ہے. چلے اب یہ آپ کے 2.5 شعروں میں باب حمزہ مفرد کا تیسرا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. چلیے اب جو ہے ہمارے بھائی, میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس باب میں تسہیل کا مسئلہ بہت لمبا ہے. اب اسمانی کا بتایا نا آپ کو, وہ تو قاعدہ بھی بہت ہوتی ہے اور کلمات بھی بہت سارے ہیں تسہیل کے. اب وہ ذرا شروع ہونے لگے ہیں, آپ ذرا توجہ ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ شعر میں 46 وَسَهَّلًا لَهُ بُعَيْدَ الْفَاءِ أَنْتَ وَمَاضِ الْأَمْنِ بِالْإِسْتِفَاءِ یا بِاسْتِفَاءِ. کہتے ہیں کہ اب یہ 5 آپ کے سامنے نا حمزہ مفرد اور تسہیل کا بیان شروع کر رہے ہیں. اس سے سمجھ ہمیں بات بیان کرنی ہے, اگر اس کو ہم 1 2 3 4 کر لے کے چلیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. تسہیل کے کافی سارے کلمے ہیں, یہ تو آپ تک دیکھیں گے 10-15 بن جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ترجمہ پہلے کر لیں. کہتے ہیں اور تسہیل کریں, وسہیلن امر ہے, نون خفیفہ کا تاکید, اور آپ ضرور تسہیل کریں بعید الفائی, اس حمزہ میں جو فا کے فوراً بعد آ رہا ہے, فا کے فوراً بعد آ رہا ہے. فا سے مراد ہے افا انتا, یہ فا ہے نا. افا امین تم, یہ فا ہے نا, فا ہے نا. فا کے بعد ہے حمزہ میں, یعنی بعید الفا کا مطلب یہ فا سے مراد فا کلمہ نہیں ہے, جو فا حرف کے بعد آ رہا ہے. جیسے انتا کا مسئلہ ہے, جیسے وماضل امن باستفائی, جیسے کہ ماضی میں جو امن کا لفظ ہے نا, اس میں ماضی میں جیسے کہ لفظ آتا ہے امن میں, کیسے؟ جیسے افا امن تم ان یخسف بکم, افا امن الذین مکروا السیئات. ٹھیک ہے جی. لیکن کہتے ہیں کہ
اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک شرط ہے کہ یہ امینہ کا جو باب ہے نا یہ آنا ماضی سے چاہیے. کیا مطلب اگر مضارع سے آ جائے تو پھر نہیں ہوگا. یہ ہے مانا وہ ماضی الامنی. اس میں تو یا بھی آ جائے گا. یا کا مسئلہ ہی کو نہیں مارا. یا کہاں آ جائے گی؟ کون سی یا؟ کون سی یا بھائی؟ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی نا. وہ امینہ جو فا کے بعد آئے اور ماضی میں ہو. باستفا کا معنی ہے استفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنے کو. وفا ان سے مراد ہے یہ قاعدہ مطلق ہے. پورے قرآن میں جہاں بھی آ گیا یعنی لفظ امینہ کا ماضی کا صیغہ پورے قرآن میں ہر جگہ پہ. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البری افا امن الذین مکروا السیئات. اور کسی کا بھی اگر امینہ کا لفظ آ جائے ماضی سے اور فا کے بعد ہو تو اس میں باستفائی پورے قرآن میں وفا کے ساتھ اس قاعدے کو آپ نے لاگو کرنا ہے. علی الاطلاق. کتنے کلمے ہو گئے؟ 2. چلیں. وَأَنَّ بَعْدَ الْكَافِ مَعَ رَأَيْتَ فِي خبر وَكَيْفَ مَا أَمْلَيْتَ. ٹھیک ہے جی. اب لفظ آ گیا ان. یہ نمبر 3 ہے جی. ان جب بھی کاف کے ساتھ آئے, کاف تشبیہ کے ساتھ, یاد رکھیں. یہ آپ کو نا میں نے قاعدے یاد نہیں کروائے کیونکہ یہ لفظ الفاظ ہیں, یہ قاعدے یاد نہیں کروائے آپ کو. انا جو ہے جب بھی کاف کے ساتھ آئے, جیسے کأن, کاف تشبیہ ہوتا ہے نا یہ, کأنہم لا یعلمون, کأنہن. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح لفظ رأیتا جو ہے, اس طرح لفظ رأیتا یہ جہاں بھی آ جائے خبر کے اندر, یعنی ارأیتا نہیں ہونا چاہیے, رأیتا ہو. تو اس سارے میں جو ہے رأیتا جب خبر کے ساتھ آئے, وَكَيْفَ مَا أَمْلَيْتَ, اور آپ جیسے بھی اس کو املا کر دیں رأیتا کو, یعنی رأیتا کی تمام شکلوں میں آپ نے جو ہے رأیتا میں بھی تشیل کرنی ہے. اور آپ کو علم بھی ہے رأینہو, رآہو وغیرہ میں جو ہے اسبانی کے لیے کیا ہے؟ تشیل ہے. یہ رآ کا قاعدہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بتایا ہوا آپ کو. رآ کے قاعدے کی 3 صورتیں بتائی تھی. ابھی اس رآ کے مسئلے کی جو بات تفصیلات وہ آگے آ رہی ہیں. ادھر دیکھیں ذرا. رآ کے قاعدے کی 3 صورتیں ہیں, پہلے آپ کو یاد کر لیں. وہ کیا صورتیں تھی؟ کہ رآ کلمہ خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو, اگر اس کے بعد یا آ رہی ہو, جیسے رأیتا کی بات کی ہے تو یا لکھا ہو نا اس کے اندر, یا ساتھ ملک ہو, اور اس کے بعد ضمیر نہ ہو. 2 باتیں, یا ہو اور ضمیر نہ ہو, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف تفصیل. اور اگر بعد میں ضمیر ہو اور یا نہ ہو, بعد میں ضمیر ہو, کیونکہ اگر یا کے ساتھ ضمیر ہوئی, دوبارہ دیکھیں ذرا, پہلے میں آ جائیں. رأیت استفہامیہ خبریہ دونوں ضمیر ہو یا نہ ہو, لیکن بعد میں یا ہو, بس رآ کے بعد یا آ رہی ہے تو مطلق پھر تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے. اور جب بعد میں یا نہ ہو, اب 2 صورتیں. اگر ضمیر ہوئی تو پھر 2 وجہ, اور اگر ضمیر نہ ہوئی تو صرف 1 وجہ تحقیق. یہ 3 صورتیں. دوبارہ ادھر توجہ کریں. رآ خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو اور بعد میں کیا ہو؟ یا. بس اب آگے برابر ہے کہ ضمیر ہو یا نہ ہو. اگر یا آ گئی تو کیا ہے؟ صرف تفصیل. اگر بعد میں یا نہ ہو, جیسے رأوہ یا رآہا تحت الذکر, تو اس صورت میں تفصیل ہے. بعد میں ضمیر ہے کہ نہیں؟ اگر ضمیر بھی ہو, جیسے رأینا ہو, نہیں رأینا ہو تو میں تو یا آئی ہے, اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں, تو پہلی شکل بن گئی نا. رأوہ یا رآہو یا رآہا, پھر کتنی وجہ؟ 2. اور اگر بعد میں ضمیر بھی نہ ہو اور یا بھی نہ ہو, پھر صرف تحقیق. یہ 3 صورتیں. چلیں آپ ذرا دیکھیں. یہ تو کہا مع رأیت فی خبر, رأیتا جب بھی خبر میں آ جائے, وکیف ما املیت, اور جیسے بھی تو اس کی املا کر دے, اس میں تفصیل ہونی ہے. ابھی اس کی جو تفصیل اب آگے آئے گی. چلیں اب شعر نمبر ہمارے پاس آ گیا 48. شعر نمبر کیا آ گیا؟ 48. کتنے کلمے ہو گئے جی؟ 4 کلمات ہو گئے نا ابدال کے قاعدے سے. ہم ابدال کے قاعدے کلمات شمار کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. کلمہ رآ بھی ہو گیا اور پیچھے انا کا کلمہ بھی ہو گیا. اب آگے مسئلہ ہے وَأَيًّن أَوْ كُلًّا لَدَا لَأَمْلَأَنَّ عَنْهُ لِفَارِسِ الرَّضِيِّ فَسَهِّلًا.
کہتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ میں اصبہانی کے لیے کل 3 وجوہ ہیں جی. لَأَمْلَأَنَّ میں اصبہانی کے لیے کل 3 وجوہ ہیں. وَأَيًّن أَوْ كُلًّا، توجہ کریں ذرا. وَأَيًّن لَأَمْلَأَنَّ کے کلمہ میں کسی بھی حمزہ میں تسہیل کر لیں. اَيًّن یا صرف پہلے میں کر لیں یا صرف دوسرے میں کر لیں یا کلن یا سب میں کر لیں. کتنی وجہ ہو گئی؟ 3 وجہ بن گئی نا. وَأَيًّن کیا مطلب؟ کسی ایک میں، او کلن یا دونوں میں یعنی سب میں. کسی ایک کا مطلب کیا ہے کہ یا صرف پہلے میں کر لو دوسرے میں تحقیق کر لو، یا پہلے میں تحقیق دوسرے میں تفصیل کر لو. یہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم میں جہاں آتا ہے نا قرآن میں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اصبہانی کے لیے جو ہے لَأَمْلَأَنَّ کلمے میں 3 وجہ ہیں. یہ تفسیر کے دور 3 بتا رہا ہے. ویسے آپ جب تکمیل منافع پڑھیں گے تو 4تھی وجہ بھی ہے، وہ جو ہے انوار الطریف نے بیان کی ہے. 4تھی وجہ تحقیق بھی ہے. 4 وجہ ہیں اصبہانی کی. تو وَأَيًّن أَوْ كُلًّا لَدَا لَأَمْلَأَنَّ عَنْهُ لِفَارِسِ الرَّضِيِّ فَسَهِّلًا. ٹھیک ہے جی. ابو الفتح فارس یہ ہے نا دانی کا شاگرد، قراءت الدانی علی ابو الفتح فارس. تو ابو الفتح فارس نے اپنے شیخ امام دانی سے، یہ فارس رضی کا مطلب یہ ہے عنہ، وَأَيًّن أَوْ كُلًّا لَدَا لَأَمْلَأَنَّ عَنْهُ، اس اصبہانی سے ابو الفتح فارس جو بڑا پسندیدہ عالم ہے اس کے لیے، یعنی دانی کی کتاب تعریف سے چلتی آ رہی ہے ساری چیز. کتاب و تعریف دانی کی ہے تو دانی اپنے استاد ابو الفتح فارس کی کے طریق سے فساہلن، پس آپ اس صورت میں عنہ فساہلن اس اصبہانی کے لیے کیا کریں؟ تسہیل کریں. تو یہ آپ کے کتنے کلمے ہو گئے؟ 5. بس ہم آپ یہاں تک رکیں گے. دوبارہ ذرا 5 کلمہ کو دہرا لیتے ہیں. پہلا کلمہ کیا ہوا؟ پہلا کلمہ کیا ہوا کہ انتا فا کے بعد ہو. ہاں جی، افا انتا، افا امنتم وغیرہ نہیں، امنتم کو تو چھوڑ دینا. انتا یا افا انتا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا امینہ کا کلمہ ماضی سے جب اس پر فا کے بعد وہ ہو اور وہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے، باستفائی کا معنی یہ ہے. 2 تفصیل اس میں ہو گئی. تیسرا کیا ہے کہ انا کے ساتھ کاف تشبیہ آ جائے، کأنہ لا یفلح، کأنہ یا جب کاف کے ساتھ آ جائے تو اس میں ہر جگہ پہ قرآن میں. نمبر 4 ارائیتا خبر میں آئے، ارائیتا خبر میں آئے. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ اس میں لَأَمْلَأَنَّ میں بھی کتاب میں کتنی وجہ بتائیں گے؟ 3. ویسے ہیں کتنی؟ 4. رائیتا کے بارے میں کتاب میں سے اتنی بات ہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آگے پوری باب میں دوبارہ ذکر ہی نہیں اس کا رائیتا کا. انہوں نے کیا بیان کیا ہے رائیتا کے بارے میں؟ صرف رائیتا خبریہ ہو. اچھا رائیتا استفہامیہ رہ گیا نا، اس کے بارے میں فروش میں بات آئے گی انشاءاللہ. فروش کے 21 کلمات ہیں نا، کچھ وہاں بات آئے گی. ہم نے سارے کو جوڑ کر جو بات کتاب میں ہوگی وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی زائد ہو تو خلاصہ وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور وہ کیا ہے کہ رائیتا کی یہ رعا کے 3 صورتیں ہیں. رعا کے بعد اگر یا ہو، رعا کے بعد یا ہو بس، اب وہ خبریہ یا استفہامیہ ہے، ضمیر ہے یا نہیں، یہ بات ساری چھوڑے. رعا کے بعد جب یا آ گئی تو بس صرف ایک وجہ ہے. نمبر 2 اگر رعا کے بعد یا نہ ہو تو پھر 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت اگر ضمیر بھی ہوئی تو پھر 2 وجہیں، اور اگر ضمیر نہ ہوئی اور یا بھی نہ ہوئی تو پہلی شکل سے پتہ چل گیا تو پھر صرف تحقیق ہے. یہ 3 شکلیں، یہ خلاصہ ہے. لیکن کتاب میں بس اتنا ہی ہے. ما رأیت فی خبر، رعا خبریہ، خبریہ کی بات ہو رہی. استفہامیہ کی بات کیوں نہیں کی؟ میں نے بتایا وہ فروش میں آ رہی ہے. اور وکیف ما املیت، اور یہ رعا قرآن میں جیسے بھی آ جائے، اب ضمیر کے ساتھ آ جائے، ضمیر کے بغیر آ جائے، یہاں سے تو مطلق آپ کیا دیکھ رہے ہیں، صرف ایک وجہ نکل رہی ہے. حالانکہ رعا کی ایک شکل جو ہے اس میں تحقیق ہے، اور رعا کی ایک شکل میں 2 وجہیں ہیں، وہ دونوں یہاں بیان نہیں ہوئی. رعا کی کس شکل میں صرف تحقیق ہے جی؟ جب رعا کے بعد یا نہ ہو. یہ بس یہاں سے نکل رہی ہے، یہ بس یہاں سے نکل رہی ہے، کیونکہ لفظ کیا بولا ہے؟ رأیتا، تو یا کے ساتھ مقید کر دیا اس کو خود ہی انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے رأیتا کے ساتھ جو یا نہ ہو بعد میں وہ نکل گئی، اس میں تحقیق آ گئی. اور وہ جو یا نہ ہو اور بعد میں ضمیر بھی ہو، اس میں بھی بہرحال ایک وجہ تحقیق تو ہے نا، وہ بھی یہاں سے نکل آئی. البتہ جو دوسری وجہ رعوہ وغیرہ میں نکلتی تحصیل، وہ یہاں سے نہیں نکل رہی. وہ اصل میں انوار التعریف وغیرہ جو تحریرات مغاربہ کی کتابیں اس سے نکلتی ہیں. بہرحال کتنے کلمے ہو گئے؟ 4. اور 5واں کلمہ ہو گیا شعر نمبر 48 میں لَأَمْلَأَنَّ، اور اس میں امام اصبہانی سے
کتاب التاریخ میں امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابو الفتح فارس، یہ فارس مراد وہ ہیں ابو الفتح فارس بن احمد، ابو الفتح ان کی کنیت ہے، فارس بن احمد ان کا نام ہے، یہ فارس وہ ہے کہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصبہانی کے لیے اپنے استاد ابو الفتح فارس الرضی جو کہ پسندیدہ عالم ہے ان سے کیا نقل کیا ہے کہ فسہلن کے پس آپ ان کے لیے آپ تسہیل کیجئے، کس میں؟ این دونوں حمزہ میں کسی ایک میں کر لیں، او کلن یا دونوں میں کر لیں، 3 وجہ ہوگی، باقی یہاں بھی ایک چوتھی وجہ اور وہ کیا کہ دونوں میں تحقیق بھی جائز ہے جو کہ تفصیل کے در میں موجود نہیں ہے۔ یہ 5 کلمے آپ کے ہو گئے، عربی کلمے میں نے بتایا تھا کہ یہ تفصیل کے 10 12 13 آئیں گے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔